عزیز دوستو، السلام علیکم۔ میں سیاست پہ بہت کم بولتا ہوں، لیکن کبھی کبھی بولنے میں کوئی حرج نہیں۔ عجیب دور آ گیا ہے۔ پاکستان میں اتنی لوٹ مار ہوئی ہے کہ اب لوٹ مار کے چانسز کم ہو گئے ہیں۔ خزانے میں بچا ہی کچھ نہیں، لیکن اس کے باوجود دیکھیں کہ ہم نے 100 وزیر بنائے ہیں، ماشاءاللہ 100 کے قریب وزیر ہیں، اور ہر وزیر کے ساتھ 2 4 5 ایجنٹ ضرور ہوتے ہیں، کمیشن ایجنٹ جو کام کرانے پہ متعین ہوتے ہیں۔ کسی وزیر سے آپ کو کام ہو، کسی ایجنٹ کے ساتھ مل جائیں۔ اب ایک وزیر اور 6 اس کے ایجنٹ، یعنی 700 بندہ مار دھاڑ پہ لگا ہوا ہے۔ ماشاءاللہ اس ملک کا حوصلہ ہے کہ اس میں، لیکن اب وہ بات نہیں۔ کسی زمانے میں مارداڑ ہوتی تھی تو بڑے بڑے شتیر آنکھوں میں نظر آتے تھے لوگوں کے، اب چھوٹے چھوٹے تنکے نظر آتے ہیں، اور ان تنکوں پہ بھی اتنا شور مچایا جاتا ہے۔ میں یہ بات مانتا ہوں کہ وہ بندہ جو سیاستدان ہے نا، وہ کرپٹ نہ ہو کیسے ممکن ہے؟ یہ اقتدار کی مجبوریاں ہیں۔ تھوڑا بہت ایک تو اقتدار نظر آتا ہے، اور اقتدار جو ہے نا وہ انسان کو گمراہ کرتا ہے تھوڑا سا۔ وہ بڑا ایماندار آدمی ہے تو بھی کہیں نہ کہیں چھوٹی موٹی خطا کر جاتا ہے، اور جو نیتی اس سے آتے ہیں کہ ہم نے کمانا ہے، کھانا ہے، بنانا ہے، ان کا تو خیر کیا پوچھیں۔ تو آج میں اس حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں۔ آج کل سب سے زیادہ جس چیز کو بڑی روشنی پڑ رہی ہے، شور مچا ہے، وہ توشہ خانہ۔ جن لوگوں نے شتیر آنکھ میں نظر آ رہے تھے، وہ لوگ آج کل بڑے حیران ہو کے معصوموں کی طرح بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جی، وہ ایک گھڑی ملی تھی، اور گھڑی کتنی قیمتی تھی، وہ بیچ دی گئی۔ اور سب سے بڑی اس میں بات یہ تھی کہ آپ دیکھیں اس میں خانہ کعبہ بنا ہوا تھا۔ تو کیا ہو گیا؟ دنیا میں سب سے زیادہ سیل جو ہوتی ہے نا، انہی چیزوں کی ہوتی ہے جو مذہب کے حوالے سے آپ کو نظر آتی ہیں۔ چلے، بہرحال میرے والد سیکٹری تھے، تو کبھی کبھی توشہ خانے میں کوئی چھوٹی موٹی چیز کو پین یا آ جاتا تھا، وہ فری مل جاتا تھا۔ ایک دفعہ شہزاد سانوک آئے، انہوں نے ایک دھوتی سی، ایک پین، اور ایک وہ پتہ نہیں ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہاتھی دیا۔ وہ 200-300 روپے شاید ہمیں دینے پڑے تھے۔ تو وہ حق ہوتا ہے ہر بندے کا، جسے ملتا ہے وہ واپس، لیکن چونکہ اسے عہدے کی وجہ سے ملا ہوتا ہے، اس لیے اسے جمع کرانا ہوتا ہے، اور اگر اسے لینا ہو تو جائز کام تھا۔ لیکن بہرحال اب مذہب کے نام پہ بڑی زیادتی ہوئی ہے۔ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلط ہوا ہے۔ تحفہ بیچنے کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اگر کسی کی مجبوری ہے تو میں اور آپ کون ہیں؟ عدالتیں پتہ نہیں کیا فیصلہ دیں، ہماری عدالتیں قابل اعتبار نہیں ہیں فیصلوں کے اعتبار میں۔ اسلام آباد کا جج کچھ فیصلہ دے گا، لاہور کا جج کچھ فیصلہ دے گا، پھر ججوں کی بھی لابیاں ہیں۔ جس لابی کا جج ہے اس نے اسی حساب سے جواب دینا، وہ قابل اعتبار فیصلے نہیں ہوتے۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ آج کل اس کا بڑا پروپیگنڈا ہے، لیکن جو شتیر تھے نا، وہ یکدم دنیا کی نظر سے غائب ہو گئے۔ میں ایسے ہی دیکھ رہا تھا، میں نے ایک آرٹیکل لکھا تھا 29 اگست 2010 کو، اس میں ایک شتیر کا ذکر تھا اور ایک ملکہ کے حوالے سے۔ میں وہ 29 اگست 2010 کو نوئے وقت میں یہ آرٹیکل چھپا تھا۔ تو میں آج یہی آرٹیکل آپ کے سامنے سنا رہا ہوں۔ فرانسیسی تاریخ میں جو انٹیلیجنٹ 3 ملکہ تھی، وزڈم کوئین کے نام سے جسے جانا جاتا ہے، وہ بلونچے تھی۔ وہ کنگ فلپ کی بیوی تھی۔ بنیادی طور پہ اسپین کے شمال میں 2 چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، نوارے اور دوسری کیسٹائن۔ چھوٹی چھوٹی، نوارے تو بالکل ہی چھوٹی سی ریاست۔ نوارے کے جو بادشاہ تھے فلپ، اور ان کی ملکہ جوائن 2، ان دونوں کی یہ اولاد تھی۔ انتہائی خوبصورت، انتہائی لائق اور تیز ترار بچی تھی۔ جب یہ ابتدائی عمر ہی میں لوگوں کو اس کی انٹیلیجنٹ اور اس کی کس زیادہ خوبصورتی کے قصے مشہور ہو گئے، جب یہ 17 سال کی ہوئی تو اس کی ماں نے اس کی شادی کا سوچا۔ ارد گرد 2-3 ریاستیں تھیں جو بڑی تھی، ان میں فرانس
بہت بڑا ملک تھا. ایک اور وہ جو کاسٹائن ہے وہ تو ان کی اس کے ماں باپ کی کوشش تھی کہ ان کے کسی شہزادے سے اس کی شادی ہو جائے تو ان کو بھی تھوڑی سی طاقت حاصل ہو جائے گی، چھوٹی سی ریاست ہے، آسرا ہو جاتا ہے. چنانچہ اس کی ماں اسے لے کے فرانس آ گئی. فرانس کا بادشاہ فلپ ان دنوں بڑا مخون تھا. کچھ عرصہ پہلے اس کی ملکہ فوت ہو گئی تھی. تو جوائن ٹو جو ہے اس کی ماں، اس نے بادشاہ کو کہا کہ میں اپنے بچی کی شادی کرنا چاہتی ہوں، یہ میری بچی ہے. بادشاہ نے بچی کو دیکھا تو اس نے کہا نہیں نہیں، اس سے میں خود شادی کروں گا. چنانچہ یہ 17 سال کی بچی جو تھی اپنے سے 40 سال بڑے کنگ فلپ سے منسوب کر دی گئی. بہرحال یہ اس کی بدقسمتی کی ابتدا تھی. فلپ زیادہ دن زندہ نہیں رہا. 1.5 سال کے عرصے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی. اب ملکہ اکیلی تھی. چند دنوں بعد اس نے اپنی ایک بیٹی کو جنم دیا، جینی. جینی کو لے کے یہ الگ تھلگ ٹھہری ہوئی تھی. اس دنوں جو وہ جو ریاستی کاسٹائن، اس کے ولی عہد نے پیغام بھیجا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ملکہ نے مسکرا کر جواب دیا کہ فرانس کی ملکائیں کبھی دوسری شادی نہیں کرتی ہیں، وہ اپنا آپ مینٹین کرتی ہیں اور اپنے وقار کے ساتھ زندہ رہتی ہیں. ملکہ اب اکیلی تھی. اس نے اپنے رہنے کے لیے ایک محل بنایا. آپ روئن کا علاقہ ہے، وہاں فرانس کے شمال میں خوبصورت سا قصبہ ہے. تو اس قصبے میں اس نے اپنا ایک محل بنایا. بڑا خوبصورت سا محل تھا. اس سے محل کے علاوہ ساتھ ہی 9 ایکڑ میں بڑا خوبصورت باغیچہ تھا جس میں چشمے اور آبشاریں اور بڑا کچھ بنایا گیا. اور یہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس محل میں شفٹ ہو گئی. یہ محل، یہ علاقہ جو ہے نارمنڈی کا علاقہ ہے. بیسیکلی نارمنڈی دنیا کی بڑی مشہور جگہ ہے. یہاں آپ کو بے پناہ قبرستان جنگ عظیم 2 کے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ یہ انتہائی سرسبز علاقہ ہے. قبرستانوں کے ساتھ ساتھ آپ کو ہریالی نظر آئے گی، سیب کے باغات نظر آئیں گے. دودھ کی بنی ہوئی اشیاء یہاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو دریائے سین کے کنارے کنارے بے پناہ لوگوں کے، دنیا کے جو کھاتے پیتے تگڑے لوگ ہیں، ان کے محل نظر آئیں گے. یہ ان میں سے ایک اچھوتا محل تھا جو بڑا شاندار محل تھا جس میں ملکہ کاسٹائن رہ رہی تھی. ملکہ کاسٹائن کی بدقسمتی وہاں ختم نہیں ہوتی. جب اس کی بیٹی 21 سال کی ہوئی تو اس نے اس کی شادی کرنے کا سوچا. اب جب وہ شادی کرنے کے دن اپنے شادی کی تقریب میں وہ بیٹی جا رہی تھی تو راستے میں اس سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جس میں وہ ماری گئی. اب ملکہ بالکل اکیلی تھی. اس نوارے کے اس شہر میں جو روئن کا خوبصورت شہر تھا، نارمنڈی کے علاقے میں ایک اور یہاں پہ جون آف آرک کا مقدمہ بھی چلایا گیا تھا. یہ وہ ہنٹ پیٹر آف نوٹر ڈیم بڑا مشہور ہے، وہ ایک کتاب ہے، تو وہ بھی اسی علاقے کا قصہ ہے. چنانچہ ملکہ بلانچے اب بالکل اکیلی تھی. وہ جب تک زندہ رہی اس حویلی میں رہی. اس کے بعد حویلی کئی لوگوں کے پاس گئی، لیکن آخر میں وہ حویلی بے نظیر بھٹو نے خرید لی. بڑا عرصہ زرداری کے نام سے یہ شتیر زرداری کی آنکھ میں لوگوں کو نظر آتا رہا. پھر پتہ نہیں کون سا انر ہوا اور وہ محل جو بڑا مشہور ہوا تھا فرانس میں، نارمنڈی میں زرداری کا محل، وہ پھر محل بلانچے کا وہ غائب ہو گیا. بہرحال زرداری صاحب نے بھی غائب ہو جانا ہے،
لیکن بلانچے ایک زندہ کیفیت ہے. بچوں کی بے پناہ کہانیاں آپ کو یورپ میں نظر آئیں گی. پاکستان میں بلانچے ابھی اتنی مشہور نہیں ہے، لیکن یورپ میں ایک مشہور ملک ہے. وزڈم کوئن، کسی سے بات کریں بچے سے، وہ آپ کی اس کی نئی نئی کہانیاں، اچھی اچھی کہانیاں سنائے گی. ملکہ چلی گئی، مال بھی چلا جائے گا اور ان لوگوں نے بھی چلا جانا ہے، لیکن پاکستانی عوام بھی اس محل کو کسی نہ کسی طرح جب تک اس ملک میں شتیر مار کا لوگ ہیں یاد رکھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ حافظ.